جی کیا سوال تھا آپ کا؟ جماعت میں کیوں جانا اور جماعت کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے، اللہ قرآن کریم کی بات کریں گے پہلے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہو اور خود بھی بھلے کام کرتے ہو، خود بھی برائی سے رکتے ہو اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اور انبیاء کو بھیجیں، لوگ بھی تھے لیکن لوگوں پہ اتنی ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ جاری تھا نا اس زمانے میں۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ نبوت والے کام کو تم نے سنبھال لیا، انبیاء کے کام کو تم نے سنبھال لیا۔ یہ ہے شارٹ کٹ میں قرآن کریم کی بات۔ سب سے بہتر انسان وہی ہوتا ہے نا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، اس سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو۔ قرآن کی بات۔ اب حدیث میں دیکھیں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغ عنی ولو آیا، اگرچہ تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص اللہ کی عبادت میں لگا تھا ہمیشہ ایک گھر میں، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوا، پسند نہیں آیا، بولے جاؤ عذاب نازل کرو، بستی کو الٹ دو۔ فرشتے آئے بستی کو الٹ دینے کے لیے، تو اس کے بعد بولے اے اللہ وہاں تو تیرا بندہ عبادت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے وہیں سے عذاب نازل کرو۔ فرشتے آئے، سوال نہیں کر سکے، آئے فوراً بستی کو پلٹ دیے، پھر اللہ سے سوال کرے اللہ تیرا بندہ عبادت میں لگا ہے پھر بھی وہاں پہ عذاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل وہ بندہ اپنے لیے عبادت کرتا تھا، دوسروں کو کسی کو بولتا نہیں تھا آئیے عبادت کریے۔ اللہ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے۔ کلاس میں کون سے بچے پسند ہیں؟ جو اپنا ٹفن کھولے، لنچ باکس کھولے، دوسروں کو شیئر کر کے کھائے، وہ زیادہ پسند ہے۔ بھائی کیا دل ہے اس کا؟ پھر اللہ کو وہ بندے پسند جو خود بھی عمل کرتے ہو، دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہو، اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ یہ تو حدیث کی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر کتنی مرتبہ گئے معلوم؟ دین کی دعوت دینے 111 مرتبہ گئے۔ بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، ابو جہل کے گھر پہ کوئی دستک دی، کون بیان کرنے والے؟ کوئی اور نہیں، خود ابو جہل اپنی زبانی بیان کرتا ہے۔ دروازہ کسی نے دستک دی، میں دل میں خیال کیا اتنی بڑی طوفانی بارش میں، اتنی رات میں، اتنی تاریک میں، اتنے اندھیرے میں تنہا کون میرے گھر پہ آیا؟ اگر دشمن بھی آئے تو میں اس کو پناہ دوں۔ لیکن جب دروازہ کھول کے دیکھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پوچھا کیا ہے بھتیجے، کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے چچا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس رات میں، اس تاریخ کی رات میں، ظلمت کی والی رات میں، بارش والی رات میں، آندھی طوفانی ہواؤں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں اندھیرے میں جاتے ہیں اپنے چچا کی فکر کرنے، کاش میرے چچا کلمہ پڑھ لیں تو جنت میں چلے جاتے۔ قرآن نے پیغام دیا اس کام کا، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترغیب دی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ اچھا، ایمان کے 70 شعبے ہیں۔ شعبہ بولے تو درجے، درجے بولے تو کلاس، الگ الگ سیکشن۔ حیا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، باپردگی یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، درس دینا، مدرسے قائم کرنا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے، خانقاہیں بنانا یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر
امر بولے تو حکم دینا، بالمعروف میں یعنی اچھے کاموں کا، ونہی عن المنکر یعنی خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. سمجھ میں بات؟ انبیاء کا سلسلہ اب بند ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے. اب تم لوگوں پہ ذمہ داری ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کو بلانا، قوم کو بلانا، دین کی دعوت دینا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام پیغام دین کی دعوت دینے کا غیر مسلموں میں ہے. 20 سال ہو گئے پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہیں ہمارے، کبھی ہم ان کو اسلام کا پیغام پہنچائے؟ حیدرآباد میں کٹر RSS کے جو بنیاد قائم رکھنے والوں میں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. 2 مہینے تک کسی کو پتا نہیں تھا کہاں ہے کیا ہے. رمضان کا مہینہ تھا، گھر میں بند رہے، روزہ رہے، رمضان کے روزے پورے رہے، تراویح تہجد وغیرہ سب چلتے رہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، تو انہوں نے کہا میرے پڑوس میں ایک مسلمان ہیں، میں ہمیشہ ان کو ٹیررسٹ کہتا تھا، دہشت گرد کہتا تھا، الگ الگ نام سے بلاتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے عید کے دن شیر خورما مجھے پلایا ہے. میں حیران ہوا کہ ایک مسلمان جس کو ہم غلط بولتے ہیں وہ مجھے شیر خورما پلاتا ہے. بس اس شیر خورمے کی محبت میرے دل میں بس گئی، اس کی وجہ سے میں اسلام سے متاثر ہوا، اس پہ عمل کیا. اب بتاؤ، شیر خورما پلانے والا عالم تھا، کوئی مولوی صاحب تھا، کوئی مولانا تھا، کوئی مفتی تھا، کوئی محدث تھا، کوئی دائی تھا؟ کچھ نہیں. اپنا عمل، سب سے بہتر دعوت یہی ہے، اپنا عمل بتانا سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نازل نہیں ہوئی، سب سے دعوت کے لیے سب سے بہترین عمل، بزنس کے لیے سب سے بہترین عمل، تجارت کے لیے سب سے بہترین عمل، دوست بنانے کے لیے سب سے بہتر عمل، پڑوس بنانے کے لیے سب سے بہتر عمل، راستے میں چلنے کے لیے سب سے بہتر عمل وہ ہے جو ایک دوسرے سے حسن اخلاق میں پیش آنا، اچھے اخلاق میں پیش آنا لوگوں سے. آٹو اوئے کہاں جا رہے؟ آ رہے نہیں آ رہے؟ جا رہے ہیں ہم، اپنا راستہ نا، آپ چل نکل. بولتے نہیں بولتے آٹو والے لوگ؟ بھائی آ رہے ہیں کیا؟ ہاں. کہاں جا رہے ہیں؟ بولا 4 مینار جا رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے بیٹھو. کتنا لے رہے ہیں؟ 100 روپے. بولے 100 روپے بہت زیادہ ہو گئے نا بھائی. نہیں بھائی برابر ہی ہے 100 روپے. ارے کم کرو، 100 روپے تو بہت زیادہ. کیا کتنی دور ہے 4 مینار؟ 4 قدم نہیں 4 مینار جانے. ٹھیک ہے 70 روپے دے دو، چلو بیٹھ جاؤ. ہو گئی بات. تجارت کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول تجارت کر رہے تھے، تو ایک یہودی غیر مسلم ہے آٹا لینے کے لیے. تو وہ آ کے آٹا لے رہا، تو پوچھے آٹا ہے؟ بولا ہے. دیجیے. میں بولا نہیں میرے پاس نہیں، سامنے کی دکان والے کے پاس جائیے. سمجھ میں نہیں آیا. چلے گئے سامنے کی دکان والے کے پاس، جا کے ان کے پاس آٹا خرید لیجیے. اور وہ غیر مسلم آتے ہیں، پھر پوچھتے بھائی آپ کے پاس ہے نہیں آٹا؟ بولے ہے میرے پاس. پھر آپ کیوں نہیں دیے؟ بولے میرے پاس صبح سے گاہک آئے، کسٹمرز میرے پاس بہت سارے آئے، میں دیکھتا ہوں میرے بھائی پڑوسی کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے میں اس کے پاس بھیجا، اس کے پاس بھیجا میں آپ کو. کھلانے والا تو اللہ ہے. بس وہ غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے. ایک آٹا بیچنے والے دکان کے ایک مسلمان سے اسلام قبول کر لیا. آپ بولیں گے مولوی تقریر کرے تو اسلام قبول کریں گے؟ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے جھبا کرتا ٹوپی تسبیح ہے تو ضروری ہے اسلام قبول کرے گا؟ آپ کچھ بھی پہنو بھائی، آپ کیسا بھی رہو، بس آپ اپنے اخلاق بتاؤ اسلام کے. دعوت کا سب سے پہلو یہ ہے، سب سے بڑا پہلو یہ ہے دعوت کا، سب سے اہم یہ ہے اخلاق. اخلاق ضروری ہے. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین شخص جو اللہ کو پسند اور مجھے بھی پسند، وہ کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں. یہ سب سے بڑا اہم پیغام دعوت کے لیے. آپ روخا لے کے آئے، امی بھیجے تو لوگ آنا کرتے، چلے گئے. آتے کوئی؟ ہاں؟ ہوٹل پہ گئے کھانے کے لیے، بھائی کیا ہے کھانے کے لیے؟ مینو دیکھ لو بھائی دیکھ لو. سیدھا دیتا کھاتا، پوچھتے نہیں پوچھتے نہیں. اخلاق ضروری. دیکھیے اخلاق سے کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں.
نبی علیہ السلام اب اسلام قبول نہیں کرے. لکھا ہے کہ ضعیفہ تھی کہ جو مکے میں رہتی تھی. سنے نہیں سنے واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, بڑھیا اپنا سامان لے کے جا رہی تھی سر پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے, بڑھیا کہنے لگے اماں جان سامان دے دو, میں اٹھاؤں گا. تو بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹا, نہیں میں اٹھاؤں گا. تو پوچھے سامان لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ بڑھیا کا سامان لیے چلتے ہوئے پوچھ رہے, بڑھیا اماں اتنی کمزور ہو, اتنی دور کہاں جا رہی ہو؟ تو بڑھیا کہتی ہے سنا ہے محمد نام کا کوئی جادوگر آیا ہے مکے میں, وہ جو کچھ کہتا ہے اس کی آواز کان میں پڑتے ہیں تو لوگ اسی کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, اسی کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے میں اپنا شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام بولے ٹھیک ہے, اچھا. نبوت تو نازل ہوئی اور جا رہے تھے. اب جب منزل مقصود پہ پہنچ گئے, جہاں پہنچنا ہے وہ اسٹاپ آ گیا, اور سامان دے دیا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش جا رہے ہیں. تو کہنے لگے بیٹا ذرا اپنا نام تو بتاتے جا, بڑا شریف معلوم ہوتا ہے. نبی کے ساتھ 2 قدم چلنے والے کو توفیق نہیں ہو سکتی. ہاں, نبی کی صحبت یافتگی کی کیا توفیق اس نہیں ہو سکتی. بیٹا اپنا نام تو بتاتے جا. تو بڑھیا بتانے پر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اماں جان اب کام تو ہو گیا, میں اپنا راستہ, اب اپنا راستہ. تو دامن پکڑ کے کہنے لگی بڑھیا بڑے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہو, اپنا نام تو بتاؤ تاکہ جان لوں میں بھی تم کس خاندان سے ہو. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اماں جس محمد سے بچنے کے لیے تو شہر چھوڑ رہی ہے وہ میں ہی محمد ہوں. بس یہ سننا تھا. بڑھیا کہتی اگر تو محمد ہے تو دے مجھے کلمہ, میں ابھی اسلام قبول کر لیتی ہوں. دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا پہلو تنظیموں کا نام نہیں, جماعتوں کا نام نہیں, سب سے بڑا پہلو ہم اپنا اخلاق صحیح رکھنا. کوئی دیکھ کر سمجھنا کہ ہاں یہ مسلمان ہے. آپ اندازہ نہیں کرتے, شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, ٹوپی پہن کے اگر نکلے باہر, غیر مسلم حالانکہ 3-4 لوگ ہونے کے باوجود بھی آپ سے ایڈریس پوچھتے ہیں. کیوں؟ مسلمان سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. بعض مسلمان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے الزام لگاتے ہیں, ورنہ غیر مسلموں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان صحیح بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اب اندازہ لگائیے, کوئی بھائی کوئی باپ اس کی بیٹی یا اس کی بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا کرتا؟ دلی میں, نیو دلی میں جب جا رہا تھا, فل بھیڑ, مئی کا مہینہ, کیسے رہتی پبلک گھومنے کرنے, لال قلعہ جانا ہے, جامع مسجد جانا ہے, دلی جانا ہے, انڈیا گیٹ جانا ہے. اچھا چلنے کی ضرورت نہیں ہے, خالد سے ٹھہرے تو خود بخود چلے جا رہے ہیں آپ. اتنی بھیڑ. جا رہا تھا, میرے والدین بھی تھے, ہمارے بھائی بھی تھے ساتھ میں, جا رہا تھا تو ایک آدمی کا سامان بیچ میں چھوٹ گیا, ہاتھ وزن ہونے کی وجہ سے. اب آگے بڑھ گیا, خود بخود سامان اگر جھکے گا تو ختم, سب کے پیروں میں آ جائیں گا. اس کی بیٹی اس کے ہاتھ میں تھی, اور مجھے بلا کے کہتا ہے پکڑ کے کہ بچی کو ذرا دیکھے, میں بھی سامان لے کے آتا ہوں. میرے ساتھ ہوا یہ واقعہ. وہ کہتا ہے کہ بچی کو, تو اس نے کہا کہ آپ ذرا بچی کو دیکھیے, میں اپنا سامان لے کے آتا ہوں. تو میں بولا نہیں آپ رکیے, میں لے کے آتا ہوں سامان. جمعہ کے دن, پہلے زی ایس سی میں رہتا تھا یہاں پہ 2005 میں, جو بلال میں بیان کرنے کے لیے نکلا اپنے گھر سے, وائٹ ڈریس پورا. فن ہلز میں ایک مرتبہ ایگزام تھا, تو بچے کیا کرتے بھائی, پہلے آتے نا, وقت سے پہلے آتے ایگزام لکھنے کے لیے. فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے لائن سے. ایسا میں گیٹ کھولتے, چمک کے اڑ گئے بچے بچیاں وہاں سے, ایک دم دیکھ رہی کوئی فرشتہ ہے, مطلب وائٹ ڈریس کون پہنتے ایک دم, دیکھ کے تو ڈر جائیں گے, تو موت کا فرشتہ تو نہیں, ایک دم ڈر کے اڑ گئے وہاں سے. بہرحال وہاں سے جب میں آگے جا رہا تھا اور ایک جمعہ میں, تو ایک کار میں لیڈیز بیٹھے ہوئے تھے, جینٹس بھی سے. جب جا رہا تو جو ہے, حالانکہ اپنے کوئی گاڑی روکتے ہیں یہاں پہ اوپر, وہ بھی آسمان گڑھ, فرسٹ گیئر میں چڑھانا, گاڑی چڑھانا بولے تو آدمی گاڑی روک کے مجھ سے پوچھتا ہے ایڈریس, آدمی مجھ سے پوچھتے وہ ایڈریس پوچھتا ہے. تو ایسے کئی مسلمانوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے, جن کا لباس, جن کا حلیہ
اسلامک دیکھ کر لوگ آپ سے پتہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے کبھی بھی. تو سب سے پہلی دعوت اپنے اخلاق میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا. سمجھ میں ہی بات. جی. زبان بگڑ گئی تو آپ کا کام بگڑ گیا, پڑھائی بگڑ گئی, تربیت بگڑ گئی, بزنس بگڑ گیا, سب ختم. گرما کی چھٹیاں تھے تو بچے گھومنے کے لیے نکلے تینوں. تو ایک عورت جو ہے پانی سین رہی تھی کہ وہ بورنگ ہے مار رہی تھی پانی. تو تینوں بچے میں سے ایک بچہ جا کے بولا کہ اماں ذرا پانی پلاؤ. تو ماں عورت خوش ہوگی, جان نہ پہچان تو مجھے ماں کہا, تو فوراً پانی نکال کے پلائی. دوسرا بچہ آیا, آنٹی ذرا پانی دو نا. وہ بھی خوش ہو گئی, جان نہ پہچان مجھے احترام سے بلا رہا. تیسرا بچہ آیا, باپ کی ضرور پانی پلا. بولتے چمپل لے کے کھینچ کے مارے اس کو. حالانکہ باپ کی جورو مطلب یہ ہے, اردو میں لفظ یہی آتا اصل میں, تو وہ بھی تو ماں ہی ہے لیکن انداز بدل گیا, تو جس کی وجہ سے ایکشن کا ریئیکشن ہو گیا. پہلے دونوں کے پر ایکشن تھا, تیسرے پر ریئیکشن ہو گیا. تو اس لیے ہر جگہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یہ دعوت کا سب سے پہلا اصول ہے. جماعتوں کے ناموں پہ بعد میں جانا, پہلے اپنی زبان صحیح کرنا, یہ سب سے بڑا اصول ہے. خیر اگر میں اس کو کھینچتے جاؤں گا تو اور لمبا واقعات ہو جائیں گے. میں قرآن سے حوالہ دیا, حدیث سے حوالہ دیا, صحابہ کے عمل سے حوالہ دیا, اس زمانے میں کیا چل رہا ہے اس معاملے پہ یہ بھی بات بول دیا میں آپ کو. اب رہی بات جماعت میں جانا نہیں جانے کے سلسلے میں. ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ ہاتھ, سب سے پہلا ہاتھ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہے. گاندھی جی کو پورا ہندوستان دورہ کرانے والے مسلمان تھے جو اپنے پیسوں سے کرائے. کیونکہ مذہب اسلام میں ما اسفل لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا تصویریں نہ ہوں. اس لیے ہمارے علماء پتلے بازی کو لیٹرز میں جو اسٹام کے طور پہ جو نام آتے ہیں وہ پسند نہیں کرے ہمارے علماء, ورنہ نوٹوں پہ جو ہے آج گاندھی جی کے بجائے حسین احمد مدنی کی فوٹو ہوتی, علامہ انور شاہ کشمیری کی فوٹو ہوتی, مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی کی فوٹو ہوتی. سمجھے؟ تو آزادی کے بعد ہمارے علماء 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جماعت مدرسے کی محنت میں لگ گئی, دوسری جماعت جمعیت العلماء میں کام کر رہی ہے, جو کالج کے بچے ہوں, جو نوجوان بے قصور قید کر دیے گئے ہیں, جن بچوں کو اسکالرشپ نہیں مل رہا ہے, یا جہاں پہ جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, جہاں پہ سیلاب میں متاثر پریشان ہو. دلی کے اندر جو فسادات ہوئے وہاں پہ ایک جمعیت العلماء کی کالونی بنائی گئی جس میں مسلمان غیر مسلم سب کے لیے گھر بنا کے دیا گیا. یعنی سوشلزم, یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, سب کے لیے. پولیٹیکل تنظیم نہیں ہے. آج بھی اس کی آواز میں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. دنیا میں اس ہندوستان میں خصوصاً سب سے زیادہ لوگ اگر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے یا جمعیت العلماء کے نام سے جمع ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ جمعیت العلماء اور دعوت و تبلیغ کے نام سے. تو پہلی جماعت مدارس میں لگ گئی, دوسری جماعت دعوت و تبلیغ میں لگی, تیسری جماعت جمعیت العلماء, اچھا تیسری جماعت دعوت و تبلیغ, دوسری جماعت جمعیت العلماء, جس کے اندر سب لوگ ہوتے ہیں مسلمان, جس میں حافظ, عالم, غیر حافظ سب رہتے ہیں ممبر ساتھی. ابھی چل رہی ممبر ساتھی اس کی. تیسری جماعت دعوت و تبلیغ میں لگ گئی. تو ہمارا اصل کام غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینا ہے. ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, نام پورا مکمل ذہن میں نہیں آ رہا, امام مالک غالباً, ایک خاتون ان کو اپنے بچے کو ان کے پاس لے کے آئی. بولے بہت دور سے, حضرت میرا بچہ گوڈز بہت زیادہ کھاتا. کوئی بھی چیز زیادہ کھانا نقصان ہے, جو لمٹ میں کھائے تو سب فائدے مند ہے. بچہ گوڈ زیادہ کھاتا ہے, ذرا منع کریے اس کو. تو حضرت بولے کل آؤ بچے کو لے کے. وہ خاتون چلے گئی, وہ کل لے کے آئی. تو حضرت بولے میاں گڑ مت کھایا کرو. بولیے ختم ہو.
تو خاتون بول رہی اللہ کی بندی حضرت یہ بات کل بھی بول سکتے تھے آپ، اتنی دور سے آئی میں. تو حضرت بولے کل تک میں بھی گڑ کھاتا تھا. یعنی داعی کو، دعوت دینے والے کو پہلے عمل کرنے کا اہتمام کرنا. اب غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دینا ہے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، تو ہم لوگوں کو نہیں معلوم تو دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے؟ کچھ اندر کی اصلاح بھی ہونا، کچھ باہر کی اصلاح بھی ہونا. اب سب کے لیے آسان ایزی نہیں ہے آ کے مدرسے میں پڑھنا. اب میرے چچا ہے، آ کے پڑھو بولتے پڑھتے، میں الگ وقت دو بھائی پڑھتا ہوں میں، اب الگ ٹائم دینا میرے کو ہے نہیں. تو اس کے لیے ایک شکل یہ نکالی گئی کہ دعوت و تبلیغ میں آپ جماعت میں جائیں گے تو آپ کی نماز سب سے پہلے صحیح ہوتی ہے، آپ کو دین کی بنیادی اور ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جس کے اندر کوئی مسلک اور کوئی مذہب کی باتیں نہیں ہوتی، صرف قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے. جواہر لال نہرو کے زمانے میں اس جماعت کی تحقیق کی جا رہی تھی کہ کیا ہے دعوت و تبلیغ. تحقیق کرنے پر حکومت تک یہ آواز پہنچی کہ دعوت و تبلیغ وہ ہے جو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں کرتی ہے، اندر کی باتیں نہیں کرتی. ختم ہوئی بات. اب بتائیے آپ اس فیصلے سے جو غیر مسلم یہ کہتا ہے، انکوائری کی بٹھائی گئی اس سلسلے میں کہ جماعت کیا ہے، جن کے پاس کوئی رسید نہیں، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، جن کا کوئی گھر نہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مسجد چلتے رہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی مسجدوں کو، کیا ہے یہ؟ تو جب سنے لوگ بیٹھ کے جماعت میں تو ان کو رپورٹ یہ ملی کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں تو زمین کے نیچے کی خبر کی یا آسمان کے اوپر کی آخرت کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہٹ کے بات نہیں کرتے. سمجھ نہیں بات؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے جماعت میں جانا ہے. اب مدرسے میں تو ہر ایک کے لیے آنا جانا مشکل ہے. کوئی بات فیل ہو جاتے ہیں کیسا پڑھوں. ہمارے پاس کئی بچے ایک ہفتہ پڑھ کے چلے گئے، فون آتا ان کے پیرنٹس کا، کیا ہوا کیوں نہیں آئے؟ نہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے کہتے ہیں ہمارے بچے ذرا فیل ہوئے، ذرا الگ بٹھائیے بچے کو. ٹھیک ہے مول صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ میں، تم بٹھا دیے پڑھ لیے. ہر ایک کا اس کے حساب سے لحاظ رکھنا پڑتا. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ الحمدللہ نمازی بن گئے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے. سمجھ نہیں بات؟ اس کا جواب مکمل ہو گیا. جو سوال کرے آپ لوگ، کیا سوال تھا؟ انبیاء اور پیغمبر میں انبیاء اور پیغمبر. نبی کی جمع انبیاء ہے. نبی کی جمع کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انگلیاں. انگلی کی جمع انگلیاں ہیں. لڑکے کی جمع لڑکے ہیں. لڑکی کی جمع لڑکیاں ہیں. اسی طرح نبی کی جمع انبیاء ہے. انبیاء، رسول، پیغمبر سب ایک ہی ہیں، لیکن ان میں 4 مشہور پیغمبر گزرے ہیں. بعض فرماتے پیغمبر ان کو کہتے ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، قرآن. نبی تو 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ سب نبی ہیں، لیکن پیغمبر جو گزرے ہیں وہ 4 گزرے ہیں جن پر کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. ورنہ پیغمبر کے معنی پیغام پہنچانا، میسنجر، پیغام کو آگے، پیغام تو ہر نبی بھی آگے بڑھاتے ہیں. رسول کے معنی بھی وہی تھے، پہنچانا. سمجھے بات؟ نبی کی جمع انبیاء ہے. تو 350 غلط نمبر ہے کیا؟ 350 نہیں، 1,24,000. ہاں 1,24,000 میں سے 350 میسنجرز اور نہیں، سب نبی ہیں. ہاں ایک منٹ، 350 جو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بعض لوگوں پہ کتابیں نازل نہیں کرے، بعض لوگوں پہ صحیفے نازل کرے. بعض احکام، مکمل کتاب تو نہیں لیکن بعض احکام باضابطہ نازل کرے. جیسا ابراہیم علیہ السلام پہ 800 صحیفے نازل ہوئی، ویسا اس حساب سے بعض لوگوں پہ صحیفے نازل کرے. ایک بزرگ صاحب تھے، ہری پگڑی شملہ وغیرہ پہن لے کے. ایک خاتون ان کے پاس گئے، بولے حضرت دعا کریے، گھر میں ہمارے نظر لگ گئی، پریشان ہیں ہم لوگ. تو انہوں بولے 1,24,000 کا صدقہ کرنا. 1,24,000 انبیاء کا صدقہ کرے تو تمہاری پریشانیاں دور ہوتی. تمہاری پریشانیاں بہت دور ہیں، بہت بڑی ہیں، بہت لمبی ہیں، بہت پرانی ہیں. آدم علیہ السلام سے ہے تمہاری پریشانی، اس لیے تمہاری پیڑھیوں کی پریشانی کو دور کرنا بولے تو وہاں سے نبی کا حساب لے کے اس نبی تک ہر نبی کے نام پہ 1 روپیہ صدقہ دو آپ. تو کتنے ہو گئے؟ 1,24,000. اب وہ خاتون، وہ عورت بھی بہت ذہین تھی، عالم علماء کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا تھا.
انہیں بولے ٹھیک ہے حضرت بول کے پیسے لے کے آئے. آ کے کیا بولے, حضرت آپ ایک ایک نبی کا نام لیتے جائیے, میں 1-1 روپیہ دیتے جاتی ہوں. قرآن خود نے بیان نہیں کی 1,24,000 انبیاء کے نام. قرآن میں زیادہ بولے تو 55 انبیاء علیہ السلام کے نام ملتے ہیں. قرآن خود بیان نہیں کیے, اب کہاں سے نام لیں گے؟ تو بہرحال ایسے چیزوں میں پڑھنا بھی نہیں پہلی بات. جی, نبی کی جمع انبیاء ہیں. بعض اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پہ صحیفے نازل کرے ہیں, بعض لوگوں پہ کتابیں نازل کی ہیں, بعض لوگوں پہ کچھ بھی نہیں, لیکن بس اپنا پیغام. یعنی بعض لوگوں پہ کچھ بھی نازل نہیں کیے, اس کا مطلب یہ ہے پہلے نبی آ کے چلے گئے دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, انہی کی کتاب کو, انہی کی شریعت کو باقی رکھ کے آنے والے نبی کو بولے اس کتاب کو آگے لے کے جاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. جو یہ پیغام بھول گئے لوگ, اس پیغام کو پھر دوبارہ کیا بولتے ہیں, ریویژن کرو ان کے ذہنوں میں, ان کے ذہنوں کو آموختہ صحیح کرو ان لوگوں کا. یا پھر کسی نبی کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اور ایک نبی کو بھیجتے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شعیب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسحاق و اسماعیل, زکریا علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام. اب ہمارے آخری نبی ہیں, اس کے بعد کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ کام ہر امت پہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری دے دی ہے. ہر فرد بشر بولے تو انسان, ہر فرد بشر بولے تو ہر فرد انسان پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دے دی ہے. اب کرنا ہم کو. فرد ایک آدمی. افراد کتنے افراد ہیں بھائی؟ بریانی بھیجنا ہے, کتنے افراد ہیں؟ فرد ایک, افراد بہت زیادہ, لوگ فرد مینس. مل گیا جواب نبی اور انبیاء کا. اور جی کیا سوال؟ برتھ ڈے کر سکتے اور یا نہیں, اس کے اوپر کیک کاٹ سکتے نہیں کاٹ سکتے. شریعت میں اصل مقدم ہے, اصل پہلے ہیں. آپ کو بولا کل چل رہے ہیں کھمم, کیا وہ جواب کیا ہے آپ کا؟ اگر میں آپ کو بولا کل چلیں گے کھمم, کل پروگرام میں بیان ہے, تو جواب کیا رہتا آپ کا؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ ہاں, تو والد صاحب کو پوچھیں گے سب سے پہلا. اگر میں پوچھا کل چلنا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ سب سے والد صاحب سے پوچھیں گے, والدہ سے پوچھیں گے, والد صاحب سے پوچھیں گے. اجازت مل گئی تو آپ جا سکتے ہیں. اب ہمارے ہر عمل میں ہمارا شریعت کا کوئی طریقہ, کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہمیں راستہ نہ بتایا گیا ہو, جس کے اندر طریقہ نہ بتایا گیا ہو, ادب نہ بتائی گئی ہو. ہر چیز قرآن اور حدیث, صحابہ اور ائمہ نے سب چیزیں بتا دی ہمیں. تو کیا اس برتھ ڈے کا تعلق, چونکہ خوشی ہمارے لیے جو ہے نا صرف دو ہی ہیں, ایک عید کی خوشی ہے, عیدین کی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اور کچھ خوشی عید کا موقع نہیں ہے ہمارے لیے. البتہ بعض مخصوص ایام, جمعہ کا دن, عید کا دن, طاق راتیں, عید کی راتیں, حفظ ختم ہوا, خوشی کا موقع ہے. لیکن جو اصل عیدیں ہیں جو پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں وہ صرف 2 عیدیں ہیں. اس خوشی کے موقع پر بھی ہمارے حیدرآباد کے جو لوگ جیسا بولتے شیر خورما بنے تو عید نے تو نہیں بولتے, ویسا بھی نہیں ہے. کھجور بھی کھا لیں, کوئی چیز بھی کھا لیں, ہر اپنے علاقے کی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے, اس حساب سے آپ بنا لیے, کوئی بات نہیں ہے. بنانی گناہ نہیں شیر خورما بنانا, ہر علاقے کے حساب سے. بھائی یہاں پہ شیر خورما مشہور ہے تو شیر خورما کھائیں گے, وہاں دوسرے بنگال جائیں گے تو رسگلہ مشہور ہے تو رسگلہ کھائیں گے, دوسرے جائیں گے تو کھیر مشہور ہے تو کھیر کھائیں گے, ربڑی مشہور ہے تو ربڑی کھائیں گے. وہاں پہ ان کو اپنی اپنی پسند سے بنا لیں گے لوگ. یہ کھانے کی غذا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حلال بنایا وہ چیزیں کھا سکتے ہیں. تو خوشی ہمارے لیے صرف 2 ہی موقع ہیں. اب جو خوشی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیا اس کی اصل شریعت میں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ بھئی آپ منائیے؟ قرآن کریم میں کیا اس کا ذکر ہے؟ کیا حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ صحابہ کا کیا اس کا ذکر ہے؟ اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ذکر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے, یحییٰ علیہ السلام کے نام سے, ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے نام سے ذکر ہے, جب ذکر ہے تو سب سے پہلا کام تو انبیاء کر کے بتاتے ہیں. تو کیا انبیاء علیہ السلام کریں اس سلسلے میں؟
کیا صحابہ کریں سب سے بھائی؟ اگر ہے تو پھر وہ تو کرنا نا، وہ تو کرنا چاہیے نا. تو شریعت میں اس کی اصل موجود نہیں ہے برتھ ڈے کرنے کے سلسلے میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا وقت گھٹتا ہے، اور آدمی اپنے وقت کے، اپنی عمر کے گھٹنے پر خوشی نہیں مناتا. اگر کسی انسان کو بولے کہ 10 دن میں آپ کا انتقال ہونے والا ہے، اس میں ایک دن کم ہوا، ابھی 9 دن سے خوشی منائیں گا خوشی؟ وہ کیا 9 دن میں وہ خوشی منائے گا؟ 9 دن میں وہ بالکل خوشی نہیں، وہ تو ڈرے گا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے رہا ہے، وہ تو اللہ کا پیغام لے رہا ہے. تو بٹے کے سلسلے میں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی کر لیے کیا شریک ہو سکتے؟ اگر آپ کے شریک نہیں ہونے پر وہ لوگ ناراض ہوں گے، پھر آپ سے رابطے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں ایک معنی میں، تو اس گنجائش کے طور پہ یہ نیت رکھ کے جائیں کہ بھائی انشاءاللہ آئندہ ان کو نہیں کروانے دیں گے، ان کو سمجھائیں گے ہم. رزق تو بنانی ہے، رزق تو حلال ہے، کیک تو حلال، انڈا بھی حلال، سب چیزیں تو حلال ہی ہیں. لیکن جس عمل کا نام دے کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک بدعت میں چلے جا رہے ہیں. ایک نئی چیز پیدا کرنا دین میں نئی چیز پیدا کرنے کو بدعت کہتے ہیں. شریعت نے اس کام کو ہر ایک پر واجب نہیں فرمایا کسی بھی کام پر. اگر کوئی بولے نہیں کرنا جائز ہے، اگر برتھ ڈے کرنا جائز ہے تو امیر غریب ہر ایک کی برتھ ڈے آتی ہے، تو پھر غریب کیسے کریں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے. عید کا موقع، خوشیوں کا موقع، اجماع کا دن، خوشی کا دن، اور جمعرات کی رات عبادت کی رات ہے. تو ایک معنی میں یہ عمر ہماری گھٹ رہی، اس میں ہماری عمر نہیں بڑھ رہی. ہماری سوچ کے حساب سے ایک نئی معلومات ہو رہے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں تو ہمارے کو عہدے ملیں گے، ڈرائیونگ لائسنس ملیں گا، اس حساب سے ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن جب 50 کے ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک ایک سال بڑھتے گیا، تو پھر جب پتا چلتا ایک ایک زندگی کا عمر کیا ہوتا ہے، ایک ایک سال کا وقت کیا ہوتا ہے. لفظ کے کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو من تشبہ بقوم فہو من، جو چیز غیروں کی نسبت پہ ہے وہ چیز پر عمل کرنا یہ گناہ ہے. تلک لگوانا ہمارے یہاں تو گناہ ہے. یو پی میں اگر کوئی مسلمان لگا رہا تو گناہ نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ لوگ فیشن کے طور پہ لگاتے، لیڈیز وہاں پہ جو ڈریس ہے وہ ڈریس کے حساب سے لگا لیتے، عبادت کے طور پہ نہیں لگاتے، وہ فیشن کے حساب سے لگاتے. اگر ہمارے یہاں لگائے بولے کیا کافر ہو گیا یہ تو. اب جو چیز کرسمس کے لیے منتخب ہو گئی اور برتھ ڈے کے لیے منتخب ہو گئی، اس چیز کو اسی دن متعین کر کے یہ کام کرنا، جو کام غیروں، یہودیوں، عیسائیوں کی طرف منسوب ہے. محرم کے روزے ایک ہی تھے پہلے، یوم عاشورہ، بعد میں 2 ہو گئے. کیوں؟ مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا یہاں پہ بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو پوچھے کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ بولے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آج کے دن ہم اس کی باڈی کو، ممی کو عبرت کے طور پہ نشانہ بنا دیں گے. نہ اس کے بدن کو نہ سمندر نے قبول کیا، نہ زمین نے قبول کیا. آیا کے معنی نشانی ہے، اس کی باڈی کو نشانی بنا کے ہم رکھ دیں گے اس کو. تو اس دن شکرانے کے طور پہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو بھی ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کی اتباع کیوں کریں؟ ہم 2 رکھیں گے، ایک پہلے ملاؤ یا ایک بعد میں ملاؤ. جب اس عمل کو اللہ کے نبی علیہ السلام برابر نہیں ہونا بلکہ آگے پیچھے ایک روزے کا اضافہ کر دیے، اور ہمارا وہ برتھڈے جو جس کی نسبت عیسائیوں کے رسم و رواج پہ ملتی جلتی ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ اس کا پیغام دیا نہ اس کا حکم دیا تھا، تو اس کا کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کی اصل موجود نہیں، نہ اس کی نقل موجود ہے، نہ اس کا عمل موجود ہے، نہ اس کا طریقہ موجود ہے، نہ اس کا
طریقہ موجود ہے. اس لیے ان واہیات لایانی چیزوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. درگاہوں پہ جو تصویریں لگی ہوئی تھی شیر کی، تلواروں کی، میں ابھی حدیث پڑھا، تلواروں کی تو الگ بات ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا تصویروں ہوں. وہ درگاہ ہی کیا درگاہ جس پہ تصویریں لگی ہوئی ہوں، جبکہ شریعت بول رہی ہے کہ اس پہ فرشتے نہیں آتے. آپ کس کو بلا رہے ہیں پھر یہاں پہ آپ؟ حضرات صحابہ، جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہے خوشی کے موقع پہ انعامات دے دیتے، بڑے بڑی چیزیں دیتے، انعام چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیتے، بڑے بڑے. ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے انعام کے طور پہ بہت ساری چیزوں کو رکھ دیا اپنے محل میں. اب بولا جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ لو. جو جس پہ ہاتھ رکھا وہی اس کی چیز، دوسری نہیں. کوئی سونے پہ ہاتھ رکھا تو چاندی اس کا نہیں، صرف سونا. کوئی ہیرے پہ ہاتھ رکھا تو ہیرا اس کا، چاندی نہیں. کوئی گھوڑے پہ ہاتھ رکھا تو گھوڑا، ہاتھی نہیں. کوئی ہاتھی پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھی، ہتنی اس کی نہیں. اونٹ پہ ہاتھ رکھا تو اونٹ اس کا. تو جس پہ جو ہاتھ رکھا وہ ایک ہی چیز اس کی ہو سکتی، دو نہیں ہو سکتے. کوئی آ کے گھوڑے پہ، کوئی ہاتھی پہ، کوئی سونے پہ، کوئی چاندی پہ، کوئی ہیرے پہ، کوئی جواہرات پہ، سب اپنی اپنی چیزوں پہ ہاتھ رکھ دیے. ایک عورت آ کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھی. ایک عورت آ کے، اب دربار پورا حیران پریشان. کیا محفوظ؟ دربار پورا پریشان. ارے یہ کیا ماجرا، یہ کیا کر دیا، اب تو سر قلم اس کا. تو بادشاہ بھی تعجب ہوا، بھائی جو جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھا، تو میرے پہ ہاتھ رکھی. تو عورت بولی اگر میں سونے پہ ہاتھ رکھتی تو صرف سونا میرا، چاندی نہیں. اگر چاندی پہ ہاتھ رکھتی تو چاندی میری، سونا اور ہیرے نہیں. گھوڑے پہ ہاتھ رکھتی تو گھوڑا میرا، ہاتھی اور اونٹ نہیں. اس لیے میں دیکھی ان سب چیزوں کے اصل کون ہے دینے والے؟ آپ ہے بادشاہ. جب آپ میرے ہو جائیں گے، جب چاہے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤں، جب چاہے اونٹ پہ سوار ہو جاؤں، جب چاہے خچر پہ سوار ہو جاؤں، جب چاہے سونا پہنوں، جب چاہے ہیرے پہنوں، جب چاہے چاندی پہنوں، کچھ بھی کر لوں، آپ میرے ہو جائے تو سب میرے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں حضرت مولانا پارن حقانی صاحب اپنا واقعہ کتاب میں لکھ کے، جب خدا ہمارا ہو جائے تو سب ہمارے ہیں. تو صحابہ کے اندر وہ صفت تھی اللہ کو منوانے کی، اولیاء میں وہ صفت تھی. ایک صحابی راستے میں بھٹک گئے، رات ہو گئی، تو ایک اژدہا سویا ہوا تھا، لاٹھی تھی، اٹھائے، بولا جاڑا ہو رہا مجھے سلا دے پہلے. تو سانپ جو ہے گول گھیر لیا ان کو، سو گئے. صبح تہجد میں اللہ کا بلاوے کا وقت آ گیا، ختم، سانپ اپنی جگہ سے ہٹ گیا. شیر جب دھاڑتا ہے تو کیا بولتا ہے معلوم؟ کیا بولتا ہے شیر؟ ہاں، اے اللہ جو نماز پڑھنے والے جو مومن ہیں ان کو میرا نوالا مت بنا. سانپ یہی دعا کرتا ہے. تو وہ لوگ ان کو راستہ دیتے اس جنگل میں جانے والوں کو، کیونکہ اولیاء اکثر ایسے ہوتے تھے دنیا سے کٹ کے، دنیا سے ہٹ کے، گھروں سے ہٹ کے اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. پھر لوگوں کی اصلاح بھی کرتے تھے کبھی کبھی آ کے. اسی وجہ سے جانور بھی ان کی اتباع کیوں، جو خدا اس کا، خدا کو جس نے اپنا لیا وہ ساری چیزیں اس کی ہیں. جس دل میں خدا کی محبت، وہ ساری چیزیں اس سے محبت کریں گی. خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. آپ کے والد صاحب کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب کا دوسرا نام؟ دوسرا نام اور کوئی نام؟ آپ کے دوسرا نام؟ ارے اے ٹی ایم کارڈ ہے نہیں. آپ کی اپنی ضرورت ساری والد صاحب سے ہوتی، پھر دنیا کی ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے کون؟ اللہ. تو بعض اولیاء ایسے تھے جن کے واقعات جنگلوں میں مشہور تھے، ان کی نسبت سے وہ شیر وغیرہ کی تصویر لگاتے ہیں، لیکن لگانا جائز نہیں ہے. اب بسم اللہ بول کے کھانا بولے تو بسم اللہ بول کے مردار کھا لیں گے، بسم اللہ بول کے چوری کریں گے، نہیں ہو سکتا نا ایسا. تو درگاہوں پہ جانا منع نہیں، جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے جائیے، جمعہ اپنے والدین کی خبروں کو جائیے. کوئی اپنے مرحوم والدین کی خبروں کو جاتے ہیں تو گویا ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو اتنا ثواب ہے، ان کو سنتے ہیں ان کے والدین. ابو داؤد کی روایت ہے. اور درگاہوں پہ جو تماشے ہوتے ہیں نا، وہ حال آتی، وہ لال آتی، کیا کیا آتی پتہ نہیں. لاہور میں ایک واقعہ مشہور تھا، حضرت مولانا شوکت صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوا تھا اس وقت.
تو ایک درگاہ کے پاس جو ہے لوگ سب تماشا دیکھنے بیٹھ گئے. ایک صاحب ایسا ناچ رہے ہیں ویسا ناچ رہے ہیں, کیا بولے تو جن آیا, فرشتہ آیا ان کے اوپر. لوگ پکڑ پکڑ کے بٹھائے تو رکنے کا نام نہیں, جھنجی کے جیسا اچھل رہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. بہت دیر دیکھے 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 مولانا بلائے کان میں, بلا کے بول دے کے بیٹھ گئے. بولتے خاموش بیٹھ گئے وہاں پہ. اب پورا معاملہ جو منظر تھا وہ ختم ہونے کے بعد لوگ حضرت کے پیچھے پڑ گئے. حضرت حضرت کے اب بولے حضرت کیا معاملہ ہے, آخر کیا معاملہ ہے, آپ کیا تو ہی پڑھ کے پھوکے ان کے کان میں, ذرا وہ تسبیح ہمارے کو بتا دو, وہ دعا ہمارے کو بتا دو. تو بولے نہیں میں چھوڑ دوں, میرا معاملہ ہے. نہیں نہیں حضرت بولیے کیا تسبیح ہے, وہ کیا تعویذ ہے آخر, وہ بولیے حضرت بولیے. ارے کچھ بھی نہیں, میں چھوڑ دو, اصرار کرے تو بولے حضرت میں کچھ بھی نہیں بولا, بس اس کو میں یہ بولا تیرا پینٹ پھٹا ہے بول کے بیٹھ گیا. اصلی سامنے آئی کتنے حال میں تھا اور کتنے جنہ چڑھے ہوئے تھے اس کے. بس تماشے, کچھ نہیں ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو پہلے مسجدوں میں لگاتے سب چیزیں. قبرستان جانا ہے تو ان کا تحفہ ہماری عبادت ہے, ہماری تلاوت ہے, ہمارے تسبیحات ہے, یہ اصل تحفہ ہے ان کے لیے. اس کو سمجھنا چاہیے. جو خدا کو سمجھا وہ نبی کو سمجھے گا, جو نبی کو سمجھا وہ صحابہ کو سمجھے گا, جو صحابہ کو سمجھا جو اولیاء کو سمجھے گا, جو اولیاء کو سمجھا صحابہ کو نہیں سمجھا, نبی کو نہیں سمجھا, خدا کو نہیں سمجھے گا, تو پھر کس کو سمجھے گا وہ. بات سمجھ میں آئی. سوال کیا تھا آپ کا, یہ کہ ہم گناہ ہونے کے بعد ہم دوستوں کے سامنے تذکرہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان, اتنا مہربان, اللہ کو یہ بھی نہیں پسند بندہ گناہ کر کے دوسروں کے سامنے شیئر کرے. اس لیے کہ دوسرے لوگ اس کو کم درجے سے دیکھتے ہیں نا, ارے انہیں ایسا کرا کیا. آدمی زندگی میں ایک مرتبہ جیل کو جا کے آئے تو زندگی پر جیل خانے کو جا کے آئے, انہیں جیلر ہے بلکہ بول دیتے. مطلب ایسا بندہ ایک مرتبہ 10 مرتبہ گناہ کر کے بھی ایک مرتبہ اگر توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. گناہ مطلب نماز فجر چھوٹ گئی, قرآن ہاتھ سے چھوٹ گئی, نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے. ایسے بے ادبی کے کوئی کام ہوا تو ہم کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا, اپنے استاد سے کرنا, یا اپنے ماں باپ سے کرنا, یا اپنے بڑے بھائی جس کو ہم اپنا رہبر سمجھتے ہیں ان سے کرنا, تاکہ ہمیں اچھے مشورہ دے. اپنے دوستوں کے سامنے نہیں کرنا, یہ باتیں شیئر نہیں کرنا. پرسنل لائف کی باتیں کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا, صرف والدین سے کرنا, اپنے بڑے بھائی یا بڑے دیدی ہیں ان لوگوں سے ذکر کرنا, یا اپنے استاد سے جو ہمارے ہمدرد ہیں ان سے ذکر کرنا. اللہ کو نہیں پسند کہ کوئی تمہیں گنہگار کی نظر سے دیکھے. کتنی بڑی بات ہے یہ, اندازہ نہیں لگا سکتے آپ لوگ اس بات کو. اللہ کو ہرگز نہیں پسند. جی. اور جی تو قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے سو محمد جو امتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گناہ کیا بولتے سو پردے کے پیچھے دھو کے صاف کرتے بولتے. ہر امتی کے کہتے ہیں نا, آپ کی امتی کے کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی سفارش فرمائیں گے. پہلے اپنی امت کی سفارش ہوگی, اس کے بعد ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے گناہ معاف کریں گے. جو ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیا ہوگا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کریں گے, لیکن جہنم کا مزہ چکائیں گے. پہلے مرغی کا باربیکیو کا مزہ آنا بولے تو پہلے ڈالنا پڑتا ہوں. جی. اور بڑی طویل حدیث ہے وہ, لیکن اتنی بات سمجھ جائیے آپ اپنے حساب سے, عمر کے حساب سے. جی. پیپر پہ عربی لکھی گئی تھی نا, مطلب یا پھر اردو, اپنے پیمفلیٹس کے اوپر نیچے گرے ہوئے رہتے ہیں سب, تو اپن وہ دیکھ کے کیا کرنا, اوپر اٹھا کے رکھ دیے تو بس یا پھر جمع کر کے جلا دینا بولتے جو. اس کی فضیلت اٹھانے کی. ایک شرابی آدمی تھا, جا رہا تھا ڈلتے ڈلتے, اس کی نظر ایک کاغذ پہ پڑی جس میں بسم اللہ, اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس کو ترس آ گیا, اللہ کا نام گرا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, نیچے گرا پیپر. اس کو اٹھا کے صاف کر کے اپنے گھر میں لے جا کے رکھا. تو بشارت ہوئی ایک ولی کے حق میں کہ اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دی ہے, اس کو خوشخبری سنا دو. اب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیسرے دن جب ملا تو خوشخبری سنائے تو بہت رویا کہ میں تو شرابی ہوں, میں تو حرامی ہوں, میں تو کبابی ہوں, اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دی ہے صرف اس وجہ سے کہ میں اس کے نام کا احترام کرا. پھر وہ وقت کے بہت بڑے ولی بن گئے.
جو ایک کاغذ کا اتنا احترام کرے تو ولی بن سکتا ہے، تو قرآن کا احترام کرے، اس کو پڑھے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کے درجے پہ نہیں پہنچا سکتے؟ تو جہاں تک ہو سکے اس کو نکال کے، اچھا چھاپنا، اخباروں میں بھی چھاپتے ہیں، اشتہارات میں آتے ہیں، چونکہ اب سوشل میڈیا ہے بھائی، سوشل ورک ہے، اب کہیں بھی دینا پڑتا ضروری ہے، اب جس کے ہاتھ میں آیا اس کا احترام کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب نہیں جائز نہیں نا، کیسا کرتے بولے تو بھائی لوگ پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا، نہیں آ رہے ہیں بھیج رہے ہیں ہم، نہیں جائز نہیں آ تو ٹھیک ہے، کتنے پیسے آپ کے ہاتھ جیب میں؟ بولے وہ گھر میں بولے تھے واشنگ مشین لاؤ، بلکہ 20,000 روپے ہے جیب میں، نکال دو۔ بولا کیوں نہیں، دے دو نا۔ بولا کیوں؟ بولے اس میں تصویریں جائز نہیں، لاؤ۔ نوٹوں پہ تصویریں ہیں، 2,000 کی نوٹ، 500 کی نوٹ پہ تصویریں ہیں، جائز نہیں، لاؤ۔ بولے ضرورت ہے بھائی، جیسی یہ تمہاری یہ ضرورت ہے ویسے ہی امت تک پیغام پہنچانا ضروری ہے، ہر کوئی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ۔ جو آج کا پیغام جو ہے کم سے کم نہیں بولے تو بھی 2,000 لوگوں تک پہنچ گیا پیغام، یہ کم سے کم، میں 5,000 سے زائد ہے لیکن کم سے کم جن کو میں جانتا ہوں آج 2,000 لوگوں تک پہنچ گیا۔ خیر 2,000 لوگوں تک جن تک پہنچا وہ صرف حیدرآباد آسمان گڑھ کے نہیں، وہ باہر کے بھی ہیں، لیکن اپنے محلے میں اگر دیکھیں ہم تو کم سے کم 300 لوگوں تک پہنچا، ہم سمجھے بات؟ لیکن اس حساب سے اتنے لوگ نہیں آئے نا بھائی، تو پھر ان کو اس حساب سے پیغام پہنچائیں گے، ہو سکتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے سن لیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں، تو اخبار والے باضابطہ لکھ دیتے بھائی احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اب ہمارے ہاتھ میں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نظر پڑنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کے صاف جگہ پہ رکھ دینا، یا ایک جگہ جمع کر دے کے زمین میں دفن کر دینا۔ اب کہاں کر لیتے بیٹھتے اتنا سب، اب وہ تو گلی گلی دکھتے، ویسا تو سب کو نکال لیتے پھرتے رہنا، بولے تو گلی گلی میں 100 روپے کی نوٹ دکھتی، کیا کرتے؟ پھر محبت جیسی رہی ویسا عمل آتا زمان دن میں۔ اب گھر کے پڑوسی گھر میں آئے بولے تو ارے چائے بناؤ جی بولتے، ذرا دور سے آئے نو کھمم سے، ارے کھانا نکالو بولتے، آؤ دور سے، ارے بیٹھی شام میں دعوت کرنا ہے، اب تو بیٹھی، اب جو ہے وہ تو کھا لیجیے، اب دعوت میں جانا ہے ابھی آپ کو، خاص مہمان ہے تو 3 دن بٹھا دیتے، جیسا مہمان ویسا میزبان میزبانی کرتا اس کے سامنے۔ جی اب تصویر کشی کے سلسلے میں شریعت نے حرام کہا، پہلی بات سمجھ میں بات، خصوصاً دیواروں پہ نہیں لگانا تصویریں، خصوصاً دیواروں پہ نہیں۔ اب دوسری بات پھر اب آج کل بیانہ بھی ہو رہے، ویڈیو ریکارڈنگ میں بیانہ آ رہے ہیں، باضابطہ علماء خود آ رہے ہیں بیانوں میں۔ چند مہینے پہلے ایک حادثہ پیش آیا ہے، الیکشن سے پہلے مودی کا جو سیکنڈ ٹائم الیکشن ہو رہا تھا، اس وقت ایک حادثہ پیش آیا۔ کیا پیش آیا حادثہ؟ ایک مولانا کی آواز میں، نیوٹ پہ ڈال دو بیٹا آپ لوگ، ایک مولانا کی آواز میں سیم نقل کر کے ایک جماعت کی مخالفت میں بیان کر دیا انہوں۔ اب سب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، وہی مولانا بیان کرے ہوں گے، وہ مولانا ارشد مدنی صاحب تھے، ان کی آواز نکال کے کوئی دوسرا بیان کر دیا الگ۔ اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، کیا ہے ٹویٹر ہے، اور کیا ہے ٹیلی گرام ہے، بہت سارے ایپس کھل گئے، اب سب لوگوں کا رجحان ادھر ہے۔ اگر ہم علماء اس طرف نہیں گئے تو ہو سکتا ہے تباہی مچ جائے لوگوں کی، صحیح طریقہ نہ معلوم ہو۔ اب مثال کے طور پہ لا ہے، لائر بننا ہے، میں مل صاحب پوچھے، مل صاحب لائر بننا کا، ارے جھوٹے باتیں بولتے میاں لوگ پورے بغیر جھوٹ بولے کہ کیس لڑتے ہی نہیں کرنا جائز نہیں بولے تو انہیں اور جھوٹ بولتا انہیں جو بولنے والا۔ اس لیے اپنے مسلمان کو، اپنے ایماندار بھائی کو بولنا بھائی تم بنو لائر، بننا جائز ہے، کیوں نہیں، آپ سچائی دکھائیے وہاں پہ۔ ہو سکتا ہے 10 دن میں ایک کیس آیا ہوں گا، لیکن اتنی بابرکت ہوں گا، اتنی سچائی ہوگی، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ تو اگر وہ جگہ آپ خالی کریں گے، دوسرا آ کے اور کیا کرے گا وہاں پہ، تباہی مچائے گا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں، وہ جو پوسٹ خالی ہے آپ حاصل کیجیے، چاہے پولیس کا محکمہ ہو، فوجی کا ہو، ٹیچر کا ہو، لا کا ہو، انجینئر کا ہو، آپ جا کے لوگوں کو اپنا طریقہ بتا سکتے ہیں، اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ جب لوگ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں یہ سوشل میڈیا پھیل چکا ہے، تو پھر اس حساب سے ایسے ویڈیوز بنا کے بیانات ڈالنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسی اور بڑی تباہی سے بچانا ہے۔ ایسا بولے تو پھر نبی کے زمانے میں تو ایسے تصویر والے نوٹ نہیں، تو اب کیسے جائز ہو گئے؟ بھی ضرورت ویسی پڑی، جیسے یہ پیسوں کی ضرورت ہے
ویسے ان چیزوں کی آج ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ آواز بدل کے لوگوں کے سامنے غلط پیش کر رہے ہیں۔ پاسپورٹ کے حساب سے بعض مرتبہ شادی کے موقع پر لے لیے، وہ کیوں بولے تو دکھانا پڑتا پاسپورٹ میں شادی ہوئی نہیں باضابطہ بول کے، ان لوگوں کو دکھانے کی واسطے اس کی گنجائشیں ہیں، جیسے پاسپورٹ کے لیے اسکول میں دینا ہے، کالج میں دینا ہے، فوٹو لینا بھی صحیح ہے ایسے۔ نہیں ہے، ایک معنی میں صحیح نہیں ہے، ایک معنی میں صحیح نہیں ہے۔ اب علماء کو بولتے آپ آ جاؤ مول صاحب، اب جا کے بولے نہیں بھائی جائز نہیں ہے، ذرا ان کو دور رکھو، جگہ بلا جو کون بلاؤ، بولے ان کو کون بلا، بولے مول صاحب کو بڑے شدت پسند ہے مول صاحب۔ آپ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں وہ تو جو اور کر رہے ہیں مول صاحب۔ ایک بزرگ تھے، جب جاتے تھے دکان کے سامنے سے تو بغیر پوچھے دکان میں سے لے کے کھا کے چلے جاتے تھے۔ لوگ بہت دن تک معیوب نظر سے دیکھے ان کو، کیا ہے بھائی بغیر پوچھے دکان میں لے رہے کھا رہے ہیں، دکان میں لے رہے کھا رہے ہیں۔ ایک دن پوچھے، ہضم نہیں ہوا دیکھنے والوں کو، کیا بزرگ کیا مولانا بغیر پوچھے لے کے کھا جا؟ میاں ایسا ہے، اس دکان والے سے میرا قلبی تعلق ہے، میں جب بھی گزرتا ہوں اگر کچھ بھی لے کے نہیں کھاتا تو انتہائی ناراض ہو جاتا ہے، میرے پاس آنا ہی بند کر دیتا ہے، اس لیے میں اس کو خوش کرنے کے لیے 2 لقمے لے کے چلا جاتا ہوں، وہ خوش بھی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ برکت ہے میرے دکان میں، تو اس کے حسن زن کو بھی کیوں خراب کروں، اس کے حسن زن کو کیوں خراب کروں؟ آج میں اپنی تصویر اس کے کھنچوا دیا، وہ خواہش کر رہا تھا، تو کل کے دن وہ مجھے یاد کرے گا دیکھ کے، اب میں جب میں کوئی بات بولو دین کی تو ہو سکتا ہے وہ دینداری میں آ جائے پورا۔ مسئلہ جواز کا نہیں، مسئلہ موقع اور محل کا ہے۔ سور کا گوشت جائز نہیں ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ بھوکا ہے آدمی، مرنے کے قریب ہے تو 3 نوالے کھا سکتا، جان بچانا فرض ہے۔ بعض مرتبہ حکمت اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جی، اور کوئی سوال؟ تصویر میں فوٹوز بھی آتے ہیں۔ جنازے کی نماز میں کوئی رکوع نہیں، کوئی سجدہ نہیں، جنازے کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، وہ ہماری اذان اقامت پہلے ہو گئی ہمارے پیدا ہونے کے بعد، سب سے بڑی نماز وہی ہے، سب سے زیادہ انتظار کرانے والی نماز، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر نماز کا انتظار ہوتا رہا، کب تک؟ وہ ملک الموت آ کے دعوت دینا، اب پڑھو نماز بول کے، انہوں مؤذن، اقامت کے مؤذن انہوں ہیں، یعنی موت نکال لیے تو اس بھی نماز ہے وہاں پہ، ایسی نماز جس میں رکوع اور سجدے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلی رکعت نیت کیسے مانیں گے؟ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عید کی نمازوں میں ہاتھ اٹھاتے بار بار، اس کے بعد بولیں گے اللہ اکبر بول کے آسمانوں کو بھی نہیں دیکھنا، دیکھے تو پھر ملک الموت پکڑ لیتے ہمارے کو، نہیں نہیں دیکھنا۔ نماز کا طریقہ کیا؟ جہاں دیکھنا وہیں دیکھنا ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اگر چھوٹا لڑکا ہے تو دعا الگ ہے، چھوٹی لڑکی ہے تو دعا الگ ہے، اگر بڑے ہیں مرد اور عورت دونوں بھی بڑے ہیں بالغ ہیں تو ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ سمجھ میں بات؟ بڑوں کے لیے یہ سب دعائیں ہیں، اگر چھوٹے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لیے دعا الگ ہے۔ تو یہ دعائیں ہمارے کو یاد رہنا ضروری ہے۔ سب سے بہتر جنازہ وہ جنازہ ہے جس جنازے کو پڑھانے والا اس کا ولی ہو، باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھائے، بیٹے کا ہے تو باپ پڑھائے، سب سے بہتر جنازہ وہی ہے۔ نہیں ہمارے جنازہ پڑھانے بڑے بڑے عالم آئے، ان کے عالم میں جتنا پیٹ میں درد ہے اس سے زیادہ آپ کو درد ہے، انتقال ہوا بول کے، نہیں آپ کو بھوک لگے میں کھاؤں تو کیا آپ کی بھوک مٹ جائے گی؟ پھر تو اس لیے سب سے بہتر جنازہ کون سا جنازہ ہے؟ جو ولی پڑھائے۔ اگر بالغ لڑکی ہیں
اللہم اجعلها لنا فرتا وجعل لنا اجرا وذکرا وجعل لنا شافعا ومشفعا. یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیجیے. الہا لنا، ہا کو کھینچنا ہے، اگر نہیں لڑکی کی ہے اللہم اجعلہ لنا، ہا کی جگہ ہو کر دینا، بس ختم، اتنی بات ہے. تیسرا سلام پڑھ لیے، اور پڑھنے بتا رہا ہوں کتاب میں بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ. تو اس کے بعد دعا ہوتے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئی نماز جنازہ. نماز جنازہ ایسی نماز ہے اگر جماعت ٹھہر گئی، تکبیرات شروع ہونے والے ہیں، وقت نہیں ہے، اس موقع پر آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں پانی کی موجودگی میں بھی، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ آپ دوبارہ جو ہے وضو بنا کے آ کے جماعت میں کھڑے ہونے کا اتنا وقت نہیں رہتا. جی یہ تیمم کب کر سکتے ہیں؟ تیمم جو ہے، بیمار ہے پانی لگائے تو اور بیماری بڑھ جاتی، زخم ہے پانی لگائے تو اور بیماری بڑھ جاتی. جہاں تک پانی لگا سکتے لگانا، جہاں پانی نہیں لگا سکتے وہاں گرم پانی سے پوچھنا، وہ بھی نہیں کر سکتے تو بھی تیمم کر لینا. پانی اگر نہیں ملا، سفر میں ہے بہت دور تک، اتنی دور ہے کہ لے کے آنے تک وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. پانی تو موجود ہے قریب میں، لیکن بیچ میں شیر دھاڑے مارتے ہوئے ٹھہر گئے، آپ لینے جان کا خطرہ ہے نہیں لے تو تیمم کر سکتے. پانی تو ہے لیکن دشمن ہے، جان کا خطرہ ہے، تو تیمم کر سکتے ہیں آپ. ایسے موقع پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو صاحب وضو صرف پانی سے ہوتا ہے یا مٹی سے بھی ہو سکتا ہے؟ ریتی؟ وضو الگ ہے، تیمم الگ ہے. جی تو یہ تیمم میں شمار ہوتا ہے؟ جی مٹی سے جو کرتے ہو تیمم میں شمار ہوتا ہوں. مٹی، ریت، دھول، گرد و غبار، جس چیز پہ دھول ہے اس پہ تیمم کرنا جائز ہے، جس پہ دھول نہیں اس پہ تیمم کرنا جائز نہیں. آپ سر پکڑ لیں گے ہمارے سر پہ دھولے بول کے. ہاں جھٹکنا، ریت وغیرہ رہتے نا، ایسا ایسے جھٹکنا، ایسے 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 جھٹکنا. جو کنکر وغیرہ تو نیچے گر جائیں گے، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کسی عمل میں تکلیف میں نہیں ڈالا. اتنی آسان ہے شریعت، اتنی پیسفل ہے، جو عمل کا مزہ جس کو چسکا لگ گیا نا انہیں کبھی نہیں چھوڑتا. جی اور بزنس میں شیئر مارکیٹنگ جائز ہے، لیکن نقصان ہوا تو بھی برداشت کرنا. یہ ایسا نہیں کہ نفع ہوا تو میری ذمہ داری ہے، نقصان ہوا تو میری ذمہ داری نہیں ہوتا، ایسا بزنس جائز نہیں ہے. جس میں سود کا کاروبار ہو وہ بزنس بھی جائز نہیں ہے. جی ہاں، نقصان ہوا تو برداشت کرنا، برابری کا فائدہ ہونا. نہیں بھائی تو میرے کو اگر 1,00,000 روپے دے رہا نا، میرے کو ضرورت ہے، تو اس کے بدلے میں 5,000 روپے الگ تیرے کو دے دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بولے کہ بھائی پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میرے گھر میں رہو، جب پیسے دیتا ہوں میں، جب میں لوٹاؤں گا نا پیسے آپ کے، تب میرا گھر خالی کر دو، تب تک آپ میرے گھر سے فائدہ اٹھائیے، یہ بھی رہن میں شامل ہے، سود میں شامل ہے. ایسا بولنا کہ ایسا کریے کہ 2,00,000 روپے آپ مجھے دے دیجئے، 2,00,000 روپے کا کرایہ ہوتے ہوتے تک، جب تک آپ رہنا چاہیں رہیں، 2,00,000 ختم ہونے تک. اگر نہیں جس وقت خالی کرنا ہے، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں پیسے واپس دوں گا آپ کے، جتنے دن جتنے مہینے تھے اتنے کرایہ کٹ کر دوں گا، باقی کے پیسے میں آپ کو دوں گا. تو بھی یہ تو جائز ہے. لیکن جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے، میں آپ کے گھر کا فائدہ اٹھاتے رہوں گا، تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. ہاں کسی کے پاس سونا دے دیے، کیونکہ سونا استعمال نہیں کرنے والی چیز نہیں ہے، سونا تو ایک جگہ رہتا ہو. اگر کوئی کرایہ گزرا، جیسے شیروانے مل رہے ہیں دلہے میاں کی آج کل اگر سونا لے کے انہیں رہن پہ لے کے سونا لگاتے جا رہا ہے، مطلب لوگ فیشن کو لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو پھر اس پہ بھی جائز نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ 5 تولے کا سونا ہے، اب آپ کے گھر میں نہیں ہے، چونکہ ضرورت وقت بیچ دیے تھے، اب بڑے رائل گھرانے کے فیملی ہے بھائی، یہ تو اچھے لوگ آ رہے ہیں، پوچھتے کہ آئیں سونا نہیں ہے گلے میں، اب کئی کو شرمندگی، چلو کرائے کا لا لیں گے جا کے، بول کے کرائے کا لے لیے. آپ کا لینا جائز ہے، لیکن جو رکھا انہیں 1,00,000 روپے دے کے، اچھا تو چلا لے جب تک میں پیسے نہیں دینے تک، وہ بھی رہن میں آ جاتا. جو ایڈوانس میں جو پیسے لیتے ہیں وہ؟ ہاں وہ بول رہا ہوں میں، کرایہ پہ دینا لینا جائز ہے. ہاں تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ایڈوانس کے مطلب وہ الگ ہے، پہلے دے دے کے کیا بول رہے ہو انہوں، آپ فائدہ اٹھا لو، میرے پیسے مت دیجیے، میں جب آپ کو دیا تو پھر وہ چیز میری چیز میرے کو دے دو، بول رہے ہیں انہوں. تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. جی اور
اتارنا کے سامنے اب اگر اب خود کی نظر لگ گئی بول کے شک ہے تو نظر لگ گئی بول کے معلوم کیسا ہوتا نظر لگ گئی تو العین حق، نظر بد حق ہے، نظر لگتی ہے. نظر لگنے کے لیے کوئی جملہ ضروری نہیں ہے، دیکھ کے وہ کیا پھر ارے بابا ختم نہیں لگ رہا، کیا ہیرے پٹھے بولتے ختم لگ گئی نظر. نظر اپنے آپ لگ جاتی ہے، لگانے کی ضرورت نہیں. اس سے بچنے کے لیے وضو سے رہنا ہمیشہ، پہلا طریقہ. دوسرا، کوئی چیز دیکھ رہے کر رہے تو اپن بھی ماشاء اللہ بولنا. تیسرا، اگر لگ ہی گئی نظر اب کیا کرنا؟ وضو بنانا پہلا. نہیں پھر بھی طبیعت خراب ہونے کے آثار معلوم ہو رہے ہیں تو کیا کرنا؟ کپڑے بدل دینا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل کام اس کے اندر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ پورے جسم پہ پھیر لینا، اس سے نظر ختم ہو جاتی ہے. یہ عبادت کے حساب سے مقدم ہے. دوسرا، کام کے حساب سے وضو بنا لینا اور کپڑے بدل لینا. اگر معلوم ہو رہا ہے جسم گرم ہونے آ رہا ہے، پسینے مطلب بخار آئے جیسا محسوس ہو رہا، تو ایسی صورت میں کپڑے بدل دینا. اس لیے ماشاء اللہ بولنا چاہیے. جو جس کے لیے ماشاء اللہ بولے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے فرشتوں کو لگائے تھے بھائی اس کی چیزوں پہ بھی ماشاء اللہ بولو تاکہ اس کی نظر نہ لگے. نظر ہر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کھاتے وقت، پیتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، شادیوں میں، آنے جانے میں، کسی کی بھی لگ سکتی ہے. اب کسی کی بھی لگ سکتی ہے بول کے ہر ایک کو چھپا، ہر ایک کے سامنے چھپا کے کھا رہا ہے، کیا رہے بھائی ارے دیکھے تو نظر لگتی ہے، ایسا بھی نہیں بنانا ذہن. کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہیں دیکھے تو نظر لگتی ایسا یقین نہیں بنانا. كسب القلوب بحبه